بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان جس کا باب نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا تفصیلی سوال نمبر 4 جو سوال ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، اس کو حل کریں گے. تو اس کا جواب جو ہے وہ بک پہ پیج نمبر 12 کے اوپر جو ہے وہ پیج نمبر 12 کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ حسب معمول نظریے کی تعریف آئے گی کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے، دوسری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کے حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. اگلی ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے. وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت جو ہے وہ قائم کریں. نیکسٹ ہے قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت. قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی جس میں آپ نے یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز، کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے. کیونکہ یہ برابری کی سطح نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کی روح میں موجود ہیں. برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کریں جو تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا. ٹھیک ہے، احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے. شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے. ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. ملک سے وفاداری کا سبق. آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا کہ اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. لب لباب یعنی کہ اس کا نتیجہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کا درد رکھنے والے ایک سچے مسلمان تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی مسلمانوں کی آزادی اور خوشیوں کے حصول کے لیے وقف کر دی.
اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور خود مختار وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بانی پاکستان کہلائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا تفصیلی سوال، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔